ہیلو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ اینڈ آل مائی ویورز، السلام علیکم۔ سو آپ جو مجھے پہلے سے دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے اب میرے ساتھ نئے جڑ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ گارڈننگ اور ڈیکور میرا نیش ہے۔ تو آپ میری گارڈننگ اور ڈیکور کے سلسلے میں جو ہے وہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں اسپرنگ کی تیاریاں جو ہے وہ اپنے گارڈن میں کر رہی تھی۔ تو ہم نے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اپنے گارڈن کی شیئر کی، اور ونٹرز کے سلسلے میں ڈیکور پلیئرز کو بھی میں نے شو کیا، اپنے ٹپس اینڈ ٹرکس کلیننگ کے بھی کچھ بتائے۔ اور اس کے بعد میرا آپ سے پرومس تھا کہ میں جو ہے وہ ہم اپنے کارنرز کی دوبارہ سے گارڈن کی ٹرانسفارمیشن کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے جو ہے وہ اپنے اسپرنگ فلاورز کو لگایا، جو کہ میرا گارڈنر اس وقت ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیمو کی شکل میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ویورز کو لگا کے دکھا دیں۔ تو ہم نے پٹونیا کو لگایا، اور اسپائڈر پلانٹ مجھے بڑا پسند ہے اور یہ اپنے بیبی بلومز نکالتا ہے، تو وہ ہم نے جو ہے وہ لگایا۔ اور اپنی واک کے دوران میں ہی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اپنے تمام پودوں کا وزٹ کر لیتی ہوں، اور اس میں اپنے پودوں کے لیے پلان کر لیتی ہوں کہ میرے پودے کون سے پودے کو میری کتنی اٹینشن چاہیے، اور اس کو کس جو ہے وہ کس قسم کی نیڈ اس کو ہے۔ اگر تو اس کو کوئی میڈیسن کی ضرورت ہو یا کھاد کی ضرورت ہو تو اس کو میں اس وقت اپنے جو ہے وہ نوٹس میں کر لیتی ہوں۔ اس سے جو ہے وہ میرا گارڈن جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ آئی تھنک کہ وہ بہتر رہتا ہے۔ جو تمام گارڈن کی ڈکس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھنا اور پھر ان کو کلر کرنا، اور اس کے لیے ہمیں 2-3 بندوں کی ہیلپ لینی پڑی، وہ تو میں آپ لوگوں کے لیے کیپچر نہیں کر سکی، لیکن ویورز میں نے آپ لوگوں کے لیے کوشش کی کہ میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی دکھا دوں کہ میں اسپرنگ کے کون کون سے پھول جو ہیں وہ لگا رہی ہوں، اور وہ بھی میرے گارڈن نے آپ کو دکھا دیا۔ اور پھر ہم نے اپنی ڈکس کو وائٹ کلر کیا، اور ان تمام ڈکس کو میری ٹرانسفارمیشن میں نے ایک اسکیچ ذہن میں بنایا۔ میں کوئی بھی ٹرانسفارمیشن کرنے سے پہلے اپنے گارڈن میں ایک اسکیچ سا بنا لیتی ہوں ذہن میں، پھر میں اس کے مطابق جو ہے وہ میرا گارڈنر جو ہے وہ میرے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے تمام ڈکس کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھا، پھر ان کو وائٹ کلر کیا۔ یہ ایک ہیکٹک پروسیجر تھا، اس میں ہمیں پورے 2 دن لگ گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ کارنرز میں اسپرنگ کے جو ہے وہ فلاورز لگائے، اور اس میں پٹونیا جو ہے وہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو زیادہ پسند ہے، تو وہی جو ہے وہ میں نے اپنے گارڈنر کو ایڈوائز کیا کہ آپ وہی زیادہ لگا دیں، اور وہی ہم نے اس کو نرسری سے جو ہے وہ لا کے لگا کے دیا، لا کے دیا سوری، تو اس نے پھر لگایا۔ تو ساتھ گارڈننگ تو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، اور کارنر کی ٹرانسفارمیشن بھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو نظر آئے گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری گارڈننگ جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہے، اور آپ کو میری گارڈن کے ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے وہ کیسے لگ رہے ہیں۔ کیونکہ جب میرا یہ ماننا ہے کہ جب ایک گارڈن میں آپ تھوڑی بہت چینجز جو ہیں نا وہ اپنے حساب سے آپ کرتے رہیں، کیونکہ اگر ایک چیز کو ایک ہی جگہ پر آپ پڑا رہنے دیں گے تو بہت عرصہ کوئی چیز پڑی رہے تو آپ نوٹ کریں گے تو اس کے نیچے ہمیشہ پودوں میں کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی جنم لے لیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے پودوں کو تھوڑا سا ذرا چینج کرتے ہیں ان کی ایٹماسفیئر کے مطابق، اور ان کی کارنرز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، اور کسی پرانی چیز کو جیسے ہم نے ڈکس کو کلر کر کے ان کو ایک جگہ پہ رکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، اور میرا گارڈن تو پورا ایک ریزورٹ کا سا ماحول دے رہا تھا۔ تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اپنا کارنر۔ تو یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو یہ آپ بھی مجھے کمنٹس باکس میں آ کے تمام بتائیے گا۔
باقی گارڈننگ میں جو پلیئر آپ کو ملتا ہے، وہ جو لوگ گارڈننگ کے شوقین ہیں وہی اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ اور اب تو بڑے خوبصورت اور طرح طرح کے پرندے اور جو ہے وہ شام کو صبح کو دانہ کھانے بھی اور پانی پینے بھی میرے گارڈن میں آتے ہیں، اور دانہ بھی میں ان کے لیے ضرور رکھتی ہوں، تو اس کے لیے بھی وہ آتے ہیں، اور ویسے بھی وہ انجوائے کرنے آتے ہیں، تو وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اور میرے گارڈنر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسپائڈر پلانٹ لگائیں گے، پٹونیا لگائیں گے، اور گرین گراس کو اپنے کارنر میں انہینس کریں گے۔ سو ہم نے وہ جو ہے وہ کیا، اور میرے گارڈن میں جگہ جگہ پہ بیبی پلانٹس تو ہوتے ہی ہیں، تو اگر ہم نے کوئی ٹرانسفارمیشن کرنی ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ نرسری سے پودے لانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑتی۔ سو گرین گراس کی دیکھیں جڑیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی میری ویڈیو میں کہ وہ کتنی جو ہے وہ اپنی جڑیں نیچے تک لے کے جاتی ہیں۔ تو وہ جو چیزیں ہمیں ضروری چاہیے تھیں وہ ہم نے کچھ نرسری سے لی، اور کچھ اپنے گارڈن سے ہی ہم نے ان کو ٹرانسفارم کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں باقی کے جو کارنرز ہیں وہ بھی میں آپ کو بناؤں گی، تو تب بھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ گارڈننگ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہابی ہے، اور ایک خوبصورت ہابی کے ساتھ ساتھ تھوڑی محنت بھی مانگتی ہے، لیکن زندگی میں وہ کون سا کام ہے جو میرے خیال میں محنت کے بغیر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک ایک ہوم میکر ہو، بے شک جو ہے وہ ایک باہر نکل کے کام کرنے والی عورت ہو، اس کے لیے گھر میں کام کرنا بھی اور جو ہے وہ باہر نکل کے کام کرنا بھی دونوں ہی ہیکٹک ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو لوگ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہیکٹک جاب ہے، تو آپ کو محنت جو ہے وہ ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ جتنا اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے، میرا آج کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بعد، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بعد، اپنے جو ہے وہ اپنی نمازوں کو ادا کرنے کے بعد، اپنے تمام فرائض کو ادا کرنے کے بعد، آپ کو اگر ایسی ہابی کی ہیبٹ ہے جو آپ کے اپنے گھر کے اندر ہی موجود ہے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو گارڈننگ ایک بہت خوبصورت ہابی ہے۔ سو اس گارڈنر کے اس کارنر کو ٹرانسفارم کرتے ہوئے میں کافی تھک گئی، اور میرا گارڈنر بھی تھک گیا۔ ہمارا یہ ایک ہیکٹک پروسیجر تھا، لیکن جب یہ کمپلیٹ ہوا تو یہ مجھے تو بہت اور میرے گارڈنر کو اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کو یہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اگر میرا چینل پسند آ رہا ہے آپ کو گارڈننگ اور ڈیکور کا، تو آپ مجھے جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اس سے جو ہے وہ ایک خوشی ملتی ہے، اور ایک جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ سو آج کا میرا یہ ٹاپک بھی میں نے یہ رکھا ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی پروڈکٹیو بات میں اپنی واک کے دوران، اپنی گارڈننگ کے دوران آپ سے کرتی ہوں، سو میں نے سوچا کہ کچھ ایک دو ٹاپک جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کر لیے جائیں، جو کہ سائیکالوجی کی ایک بک میں سے ہے، کہ تھکان اور فکر پر قابو پانے اور توانائی اور خوش مزاجی سے قائم رکھنے کے جو ہے وہ 6 طریقے۔ اس میں نمبر 1 کہ تھکنے سے پہلے آرام کریں، کہ جب آپ بہت زیادہ تھکنے کے سٹیج پہ جائیں نا تو اس سے پہلے تھوڑا سا آرام کر لیں۔ نمبر 2 کام کے دوران آرام کرنا سیکھیں، جیسے آپ تھوڑا سا اگر کام کر لیں، اب گارڈننگ کے دوران بھی اگر آپ تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا سستا لیں، بیٹھ جائیں۔ اور اگر آپ شادی شدہ گھریلو عورت ہیں تو گھر کے کام کے دوران بھی آپ اپنی صحت کا اور اپنے نہانے دھونے کا، اپنی شکل و صورت کا، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا اور اپنی حفاظت کے لیے بھی وقت نکالیں، جو کہ عورتیں اکثر جو ہے وہ نہیں نکالتی، تو جو کہ ہمیں ضرور نکالنا چاہیے، اس سے آپ کی ہیلتھ پہ بڑا اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اور نمبر 4 اور جو ہے کچھ ہیبٹس جو ہیں وہ اختیار کریں جو کہ آپ کو سٹریس سے اور تھکان پر قابو پانے میں ہیلپ کریں گی، جیسے کہ جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس کو آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں، اور ایسے تمام جو ہے متعلق جو ہے وہ کاغذات کو جو اپنے ٹیبل سے ہٹا دیں جو کہ مسئلے آپ سولو کر چکے ہوں۔ تو یعنی کہ اپنے کام کو ٹو دی پوائنٹ رکھیں اور اپنے کاموں کے ڈھیروں ڈھیر نہ لگائیں۔ جو کام ضروری ہو آپ اس کو پہلے کر لیں، اپنے کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے انجام دیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور ضروری حقائق بھی سامنے ہوں تو پھر اس مسئلے کو فوراً حل کر لیں، اسے التوا میں نہ ڈالیں،
اور کام میں تنظیم پیدا کرنا، ذمہ داریاں ماتحتوں کے سپرد کرنا اور پھر ان کی نگرانی کرنا سیکھیں۔ جیسے کہ اگر ہم کام کو تقسیم کرنا نہیں جانتے، کام کو سپروائز کرنا نہیں جانتے، اور اپنے جو آپ کے جو بھی آپ باہر کام کرتے ہیں یا آپ گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے جو ہے وہ آپ کے ہیلپرز ہیں ان کی نگرانی کرنا آپ نہیں جانتے، تو دین آپ کا کام جو ہے وہ پوری طرح سے پروڈکٹیو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ بے دلی اور بوریت کو دور کر کے اپنے کام کو جوش اور ولولے سے کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اپنے جوش اور ولولے سے اور پورے دلی جوش و خروش کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو آپ کا کام بھی اچھا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ گارڈننگ اینڈ ڈیکور دونوں چیزیں کافی ہیکٹک اور محنت طلب ہوتی ہیں، اور میں تو اپنے موڈ کو بھی اس پہ بہت زیادہ دیکھتی ہوں۔ جس دن کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں فزیکلی اور مینٹلی گارڈننگ اور ڈیکور کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو اس دن میں اپنے ہیکٹک جو ہے میرے پروسیجر ہوتے ہیں وہ میں اس دن سٹارٹ کرتی ہوں، ورنہ ادروائز جو ہے وہ آپ کو پورے کرنے جو ہے وہ مشکل لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی جو چیز ہے وہ نیند کی کمی آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو ہے یہ تھکان کے سلسلے میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن نیند کی نہ آنے کی وجہ سے جو ہمیں پریشانی یا تشویش یا ٹینشن یا ڈپریشن کا ہم شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ رات کو اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کروٹیں بدلتے رہیں بیڈ کے اوپر ہی، تو آپ کیوں نہ اٹھ کے ایک کپ، میں تو اب اس چیز کو کافی اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اگر آپ کو جو ہے وہ صحت تندرستی کی حالت میں رکھا ہے اور آپ ایک کپ چائے بھی اٹھ کے بنا سکتے ہیں تو آپ وہ بنا لیں، اور دین آپ اپنے بسترے پہ ٹیک لگا کے لیٹ جائیں، اپنے رب کی تسبیحات بیان کریں، تسبیحات کرتے کرتے آپ کو دوبارہ سے نیند آ جائے گی، آپ کی دوبارہ فجر کا ٹائم ہو جائے گا۔ اور ہم نے اپنے کارنرز میں، آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو میں، ہم نے پیبلز بھی لگائے، اینڈ میں جو ہے وہ دوسرے ایک کارنر سے اٹھا کے ہم نے ان کو دھویا اور پھر وہ ہم نے پیبلز لگائے، تو وہ بہت ہی خوبصورت کارنر ہو گیا تھا۔ ان دا اینڈ جو ہے میرے ویورز مجھے بتائیں گے کہ یہ کارنر ان کو جو ہے وہ کیسا لگا۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اگر نیند نہ آنے کی صورت میں آپ جو ہے وہ تسبیحات کر لیں، آپ تھوڑا اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، آپ کوئی اچھی سی بک ریڈنگ کر لیں، اور کچھ نہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ نے قرآن پاک کھول لیا تو اس سے 100 برکتیں جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ دیں گے، اور شیطان بھی آپ کو سلانے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو آپ یہ تو میں نے ایک ویسے بات کی ہے، تو لیکن آپ اس کو آزما کے دیکھیے گا کہ 100% جو ہے جب آپ نیکی کی طرف آتے ہیں، اور یہ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں وہ بات یہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نیکی کرتے وقت انسان کا دل بڑا بھاری سا ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جو ہے وہ گناہ کے کاموں کو تو انسان بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، تو جو ہے وہ اور دنیاوی کام بھی انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جا نماز پہ کھڑا ہونا ہو تو آپ کو فجر اور عشاء بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو ٹھنڈا پانی بھی بڑا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کے لیے شیطان آپ کے دماغ میں 100 ہیلے اور بہانے بھی تراش دیتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو بھی پروڈکٹیو بنائیں، اور جو ہے وہ زندگی کے کسی دور میں بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ غم میں اور افسردگی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ بیزی رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کا دن اچھا گزر جاتا ہے، اور گارڈننگ اور میں تو مجھے بہت پرانا شوق ہے، اور گارڈننگ میں بھی انسان بہت انجوائے کرتا ہے، اور جب تک ایک پروسیجر مکمل نہیں ہو جاتا دین آپ کو جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو خوشی بھی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ آپ میرے کارنر کو دیکھ کے، ہم نے اس کو پیبلز بھی لگائے، تو آپ میرا کارنر دیکھ کے بھی بتائیے گا کہ
ہماری تھکان جو کہ جو ہے وہ ہمیں تو گارڈن کو دیکھ کے لگ رہا تھا مجھے تو کہ ہماری تھکان کے پیسے وصول ہو گئے ہیں، لیکن آپ بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا اور میری گارڈنر کیسی کیسی لگی. سو بی بلیسڈ ایوری ون.